نماز وہ ہے ایک وقت کی نماز جو چھوڑ دے جان بوجھ کر، آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حدیث کے لغوی معنی یہی ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے اس کی تعویل یہ کی کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن بعد میں آ کر وہ لوگ بھی اسی منزل پر پہنچے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے جب مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا، نماز میں غفلت کرنے والا کافر ہو کر مرے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے نوجوانوں کو بہتوں کے فتووں کی فکر ہے، اس کا یہ فتویٰ ہے، اس کا یہ فتویٰ، اس کا یہ فتویٰ ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے مسجد کو سونی کرنے والوں، اگر کسی کے لیے کسی کا فتویٰ ہے تو بہرحال مفتی کا فتویٰ ہے، اور بے نمازی کے لیے تو صحابہ کا فتویٰ ہے، اور ایک دو نہیں 100 سے زیادہ صحابہ، بلکہ 110 سے زیادہ صحابہ۔ اور فتویٰ کیا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ حالانکہ ہم احناف کفر کی حد تک کی بات کرتے ہیں اور یہی ہمارا موقف ہے، ہمارا مسلک یہی ہے، لیکن غور تو کرو، اگر صحابہ کے فتوے کی روشنی میں قیامت میں تمہارا حساب ہوا تو ہمارا اور تمہارا حال کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی جب کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہے تو لقمہ اس پہ لعنت کرتا ہے، وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں، وہ جوتے اور چپل پہنتا ہے تو جوتے اور چپل اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور جس وقت اس کی موت ہوتی ہے زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تو نے ایک گندے وجود سے میرے وجود کو پاک کر دیا، ایک گندے جسم سے تو نے میرے وجود کو پاک کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا اگر زمین کو احتجاج کرنے کی اجازت دی جاتی تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بے نمازی کو جب اس کے سینے میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس وقت اس پر احتجاج کرتی۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شواف علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اونٹ کے کوہان کی طرح اس کی قبر نہ بناؤ، بلکہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، بلکہ سرکار غوث الاعظم دستگیر یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ نماز کی اہمیت یہ ہے اور نماز مومنین کا نور ہے، لیکن یہ ساری چیزیں سن کر کے ہم نمازی تو بن جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں قرآن، نمازی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن کا حکم نمازی کے حوالے سے، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں سارا فراڈ جتنا زیادہ نمازی کر رہا ہے وہ شاید ہی کوئی اور کرے۔ مسجد سے باہر نکلے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گویا کہ نماز پڑھ کر بھی ہم برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز اسے گناہوں سے نہ روکے گی اس کی نماز اس بندے کو اللہ سے دور کر دے گی۔ نماز دو کام کرتی ہے، یا تو گناہ سے روک لیتی ہے یا تو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اب جس کی نماز نے اس کو گناہ سے روک لیا گویا کہ وہ نمازی کامیاب ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اور جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی، نمازی ہونے کے بعد بھی غیبت، چغلی، فساد، جھوٹ، کاروبار میں جو ہے وہ فراڈ، سود، زنا، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں نماز کے باوجود، تو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سن لو کہ جو نماز گناہوں سے نہ روکے
وہ نماز تمہیں اللہ سے دور کر دے گی۔ ایک نوجوان کے بارے میں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایک جوان نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر سچا نمازی ہے تو گناہ سے رک جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا چند دنوں کے بعد وہ گناہوں سے باز آ گیا۔ تو نماز کا کام یہ گناہ سے روکنا۔ اب جو نماز گناہوں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے، بلکہ اس نماز کا حال تو قرآن یوں بیان کرتا ہے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ محنت کر کے آئیں گے، عبادت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔